مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی بڑی پرکیف گھڑیاں ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہے. اہل ایمان خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیوں نہ کریں کہ آج وہ تشریف لائے ہیں کہ جن کے آنے سے کائنات کو ساری رحمتیں اور برکتیں ملی ہیں. جو رب کا ایسا پیغام لے کر آئے جس نے انسانیت کو بدل کے رکھ دیا، پوری انسانیت کی تقدیر بدل کے رکھ دی. اس لیے اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے موقع پر اس لمحے کو یاد کر کے اہل ایمان جوش میں بھی آتے ہیں کہ ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے رب نے کہ جو خاص الخاص رسول تھا وہ ہمیں عطا کر دیا ہے. اور اس لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت رسول میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے، اور یہ محبت دنیا میں ہماری عزت کا باعث بنے کہ ہم اس نبی کے غلام بن کر رہیں. ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا طرز زندگی ان کے انداز میں ڈالنے کی توفیق مل جائے کہ دیکھنے والا خود بخود کہے یہ عاشق رسول رہ رہا ہے. پھر کمال بنتا ہے. میلاد منایا تو جاتا ہے، دعا کریں میلاد اپنایا بھی جائے کہ ہم اس سے اپنے اوپر طاری کر لیں. اس رسول کا اتنا ذکر کریں کہ پھر وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جائیں اور ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل جائے. یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو انسان مختلف کے طرح کے مسائل کا شکار ہے، اس کا حل اور کوئی نہیں، وہ در رسول سے وابستگی میں ہے کہ آؤ اپنے نبی سے جڑ جاؤ. پھر رب کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں. اگر یقین نہ آتا ہو تو مکے والوں کو دیکھ لو، جو جڑتا چلا گیا اس کے حالات بدلتے چلے گئے ہیں. اس کے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، نام بھی نہیں پتا تھا، تاریخ نے ان لوگوں کے ناموں کو محفوظ کر لیا ہے اور نقش کر دیا ہے کہ یہ ہیں وہ وجود جو اس نبی سے وابستہ ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ یوں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اگر قرآن مجید کے انداز میں دیکھنا چاہیں، قرآن نے بھی میلاد کیا ہے کہ سرکار آئے. بھی نعتیں پڑھی جاتی رہی، صبح بھی جگہ جگہ پڑھی جاتی ہیں، حضور آئے، کہیں حضور آ گئے ہیں، یعنی ان کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں. ہم آنے کا ذکر کرتے ہیں، ذرا اس سے پوچھتے ہیں جس نے بھیجا ہے کہ جو بھیج رہا ہے وہ کس شان سے بھیج رہا ہے. ہم تو بعد میں آنے والے ہیں. ارے جس نے تخلیق کر کے دنیا میں بھیجا ہے وہ کس انداز سے بھیجنے کا ذکر کرتا ہے، اور جو ذکر ہے وہی میلاد ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جنہیں آپ اگر دیکھیں تو ان میں سرکار کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. یہ ابھی آیہ کریمہ میں نے سورہ احزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا النبی، اے محتشم نبی، اے ذی قدر نبی،
اے عظمتوں والے نبی، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم بھیجنے والے ہیں۔ رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، لیکن کس شان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، کس عظمت کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھیجنا ہے یہ قرآن نے بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، قرآن کہتا ہے وہ ذات ہے اللہ کی جس نے بھیجا اپنا رسول۔ ارسل رسولہ، ارے ہم بھیج رہے ہیں اس رسول کو، یہ ہماری طرف سے آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے آیا اس میں شک نہ کرنا، یہ ہماری طرف سے آ رہا ہے، ہم بھیج رہے ہیں اسے۔ اس رسول کے پیچھے وجود کون ہے، اس رسول کے پیچھے طاقت کس کی ہے، اس رسول کے پیچھے سارے اختیارات کس کے ہیں؟ فرمایا شک میں نہ پڑنا، ہم بھیج رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو کرے گا اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھیج رہا ہوتا ہے وہ اختیار دے کر بھیجتا ہے۔ جسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے اسے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست کا نمائندہ کسی ملک میں سفیر لگ جائے تو وہ اس ملک کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے کہ اس کا نمائندہ ہوں، 10 کروڑ 12 کروڑ 20 کروڑ عوام کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی قوم کو وہاں پر پیش کرتا ہے، اور اس کے پاس جتنے مقام اور جتنا اس کا منصب ہوتا ہے وہ اس قوم کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک کسی جگہ بھیجے تو اس کو اختیار دے کر بھیجتا ہے۔ ذرا بلا تمثیل ذرا سوچئے، کائنات کا رب کہہ رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، ارے ہم بھیج رہے ہیں، تو رب نے کیا ہے کچھ اختیار نہیں دیا ہوگا، اور رب کے اختیارات کیا محدود ہیں کہ تھوڑے تھوڑے اختیار لے کر آیا ہوگا؟ وہ نبی وہ سارے اختیار لے کر آیا ہے جو رب کی شان کے لائق ہیں، جو رب کی عظمت کے لائق ہیں۔ رب نے اپنے حبیب کو وہ سارے کمالات دیے ہیں جس سے رب کی ربوبیت اور واضح ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث قدسیہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا چاہا تو کیا کیا؟ میں نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کو تخلیق کیا ہے، اپنے حبیب کو تخلیق کیا اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی اپنے رسول کے ذریعے کر رہا ہے وہ کتنی شانیں دے کر بھیج رہا ہوگا۔ کہیں قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارے ہم نے بھیجا ہے لیکن کس شان سے کہ عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی ایک عالم کی بات نہ کرے، 2 عالم کی بات نہ کرے، جہاں جہاں عالم آباد ہیں ان سارے عالموں کے لیے رحمت میرا رسول بن کر آ رہا ہے۔ تو بہت بڑا وجود ہے جو آج دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، اس لیے ان کے آنے میں بھی سارے انداز مختلف ہیں۔ جو عام بچے آتے ہیں اس طرح تشریف نہیں لائے، ذریعہ رب نے وہی اختیار کیا ہے، لیکن جو شان لے کر آئے ہیں، جو عظمتیں لے کر آئے ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پورا احوال رقم کیا ہے، اور ابن کثیر نے سیرت کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کس لمحے میرے جسم میں، میرے رحم میں تشریف لائے مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ کہتی ایک دن میں ایک رات میں نیند اور خواب بیداری کے عالم میں تھی، خواب اور بیداری کے عالم میں تھی کہ ایک آواز میرے کان میں آئی کہ آمنہ جانتی ہو کہ ایک بچہ تیری کوکھ میں آ چکا ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتی۔ کہا سید الانبیاء تمہاری کوکھ میں تشریف لا چکا۔ کہتی اس لمحے مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اللہ نے مجھے بیٹے سے سرفراز کیا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ سرکار جب میرے رحم میں تشریف لائے تو مجھے کوئی بھی اس کے آثار نہیں لگے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ شروع کے دنوں میں تھوڑا سا بوجھل پن رہا، لیکن اگلے دنوں میں یہ بوجھل پن بھی ختم ہو گیا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بلکہ علامہ ابن جوزی نے اور شیخ محقق نے بھی لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے لمحات ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ کے صلب سے اپنی والدہ کے رحم میں منتقل ہوئے ہیں، جس رات آپ اس والدہ کے رحم میں منتقل ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج آسمان پر روشنیاں کر دی جائیں، آج کائنات کو منور کر دیا جائے۔ اور جہاں تک لکھا سیرت نگاروں نے کہ اس رات جتنے چوپائے تھے زمین پر، جتنے جانور تھے، وہ ان سب نے، اللہ نے سب کو زبان دی اور سب نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان انہوں نے کیا کہ آج وہ دنیا میں اپنی ماں کے رحم میں تشریف لے آئے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماں کے رحم میں آئے ہیں اور رب نے چراغاں کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آسمانوں پر روشنیاں کر دی گئیں، فرشتوں کو حکم ملا کہ آج خوشیاں مناؤ کہ میں نے اپنا شاہکار وجود آج دنیا میں منتقل کر دیا ہے۔ ارے جس کے لمحہ لمحہ دنیا میں آنے کے واقعات کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی کتابیں رقم کر رہی ہیں، وہ کتنا عظیم رسول ہے جس کا لمحہ لمحہ تاریخ رک کر دیکھ رہی ہے اب کہاں ہے سرکار، اب سرکار کب تک تشریف لائیں۔ بلکہ روایت ہے کہ لوگ منتظر تھے کہ سرکار کب تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب سے پوچھ لیجیے، دادا محترم، وہ کہتے ہیں کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا مجھے اس کی تعبیر اس بیٹے کی جو آنے والا تھا اس میں نظر آ رہی تھی کہ یوں آسمان تک میری پشت سے ایک درخت یا جو آسمان پر چھا گیا۔ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ یہ جو بیٹا آنے والا ہے یہ اس کی تعبیر بنے گا۔ پہلے سے دادا امید لگا کر بیٹھا ہے، اور وہ لمحہ پر نور جب آیا، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، شیخ محقق نے لکھا، وہ کہتی ہیں کہ حضرت آمینہ فرماتی میں اس لمحے اپنے کمرے میں اکیلی تھی کہ اتنی روشنی ہوئی، اتنی نورانیت ہوئی کہ میں حیران رہ گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چند بڑی برگزیدہ عورتیں میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ کہتی میں ان کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، مکہ کی رہنے والی نہیں تھی کہ میں جانتی تھی ایک ایک کو، میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اور سوال کر دیا کہ آپ کون ہو، پہچان میں نہیں آئی ہو؟ تو کہتے ان میں سے جو سب سے برگزیدہ تھی اس نے تعارف کروایا کہ تم مجھے نہیں پہچانتی، میں کائنات کے تمام انسانوں کی اماں حوا ہوں، یہ مریم ہیں، یہ آسیہ ہیں، یہ ساری خواتین کو رب نے آج بھیجا ہے کہ میرا حبیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے پہنچو وہاں تک۔ ہم استقبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ جاؤ وہاں پر اور جا کر میرے نبی کا استقبال کرو۔ کتنی شان ہے میرے رسول کی، جو کائنات کی پاکیزہ اور مطہرہ اور عفت مآب خواتین تھی، سب کو وہاں بھیج دیا کہ جاؤ اس لمحے سیدہ آمینہ کے پاس تم کھڑی ہو اور دیکھو کس شان سے میرا رسول آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا ان کا نام ہے، وہ کہتی ہے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلی دایا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑے فخر سے فرماتی ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے سب سے پہلے سرکار کو تھاما ہے تو وہ میرے ہاتھ تھے، سب سے پہلے میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ اور کہتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے تو اتنا نور پھیلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں تھوڑی سی گھبرا گئی، میں بیٹھ گئی کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، پھر اندھیرا ہو گیا۔ کہتی میرے اندر گھبراہٹ اور تیز ہوئی تو ایسے میں آواز آئی، این ذہبت بہ، ارے اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک دائیں طرف سے آواز آئی، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں پھر آواز آئی کہ اسے ہم مشرق کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اتنی روشنی ہوئی، بہت چراغاں ہوا، بہت نور پھیلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ حضرت شفا فرما رہی ہیں، کہتی پھر اندھیرا ہو گیا، پھر بائیں طرف سے آواز آئی، این ذہبت بہ، ارے کہاں لے جا رہے ہو اس بچے کو؟ تو پھر آواز آئی، اسے ہم مغرب کی سیر کروانے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا، علماء لکھتے ہیں سرکار دنیا میں تشریف لائے تو رب نے ساری کائنات کی سیر کرا دی، مشرق و مغرب
کہ یا رسول اللہ یہ ساری آپ کی مملکت ہے، یہ ساری آپ کی ریاست ہے، اس سب پر آپ کا حکم چلنے والا ہے، آئیے ذرا کائنات کی سیر کر کے دیکھیں، اپنے اس منصب کو دیکھیے جس پر آپ فائز ہو رہے ہیں۔ پہلے دن ہی، پہلے لمحے ہی پوری کائنات کی سیر کروا دی گئی۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھیں تو انہوں نے تو بات ہی بڑی عجیب کی۔ آپ فرماتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہتے کسی قسم کی مجھے عورتوں کی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ کہتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور کہتی ہیں کہ اتنا نور پھیلا کہ میں نے شام کے محلات دیکھے، کہتی تھوڑی دیر کے بعد اس نور کے عالم میں اتنا پھیل گیا کہ مجھے میری آنکھیں چدیا گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تھوڑی روشنی کم ہوئی، دیکھنے لگی تو دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چاند ایک سبز ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا چارپائی پر لیٹا ہے، اور اس کے چہرے سے، پیشانی سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، اور چہرہ چمک رہا تھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ یہ وہ رسول آئے ہیں جنہیں جبریل نے خود غسل دے کر بھیجا ہے، پہلے سے غسل دے کر اہتمام کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو دیکھا گیا تو آپ مختون تھے، ختنہ ہوا تھا، آپ کا پہلے سے ختنہ ہو چکا تھا، ناف بریدہ تھے۔ یہ شان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دادا محترم حرم میں ہیں، حتیم کے اندر ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ خواب جو تھی اسے پورا کر دے۔ کہتے ہیں کہ گھر سے خبر ملی کہ دادا محترم مبارک ہو، اللہ نے پوتا دیا ہے۔ کہتے ہیں اس لمحے کی بات ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لمحے میں نے دیکھا کہ کعبہ کی چار دیواری حتیم کی طرف جھک رہی تھی، اور کعبہ کی دیوار سے آواز آ رہی تھی ولد المصطفیٰ والمرتضیٰ، ارے آج مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، آج کائنات کے مختار پیدا ہو گئے ہیں۔ میں کعبے کی دیوار سے آواز آ رہی ولد المصطفیٰ والمختار، مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ چنیدہ وجود ہے، منتخب شدہ وجود ہے، والمختار، ارے مختار کل وہ بن کر آ رہے ہیں، الذی تہلک الکفار بیدہ، کہ یہ وہ آئے ہیں جن کے ہاتھ سے کفار کو ختم کر دیا جائے گا، جن کے ہاتھوں سے کفر ختم ہو جائے گا، اور اس کعبہ سے بت جو عبادت کیے رکھیں اٹھا دیے جائیں گے، اور کعبہ کو رب کی توحید کا مرکز بنا دیا جائے گا۔ فرمایا کعبہ پکار رہا تھا کہ آج میری عظمت بنانے والا رسول آ گیا ہے، آج کعبہ کو کعبہ بنانے والا رسول آیا ہے، اور کعبہ جھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی سے اظہار کر رہا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں تیزی سے خوشی سے بھاگا ہوا گھر کی طرف گیا، پہنچا تو بیٹی صفیہ وہاں پر تھیں، حضرت عبد المطلب کی بیٹی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ، وہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ جاتے ہی کہا بیٹی یہ پوتا مجھے دے دو، پوتا مجھے دے دو۔ وہ کہتی ہیں ابا جان ٹھہریے، ابھی غسل دینا ہے، ابھی تو بچہ دنیا میں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں حاطف سے آواز آئی بیٹی اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جہاں قدم رکھے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی، جو اس سے چھو جائے گا وہ پاکیزہ ہو جائے گا، وہ وجود پاکیزگی کا مرکز بن کر آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بیٹی کی بات نہیں سنی، پوتا لیا، سینے سے لگایا اور کعبہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں کعبہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں جو پتھر آ رہا تھا، جو درخت آ رہا تھا، وہ مجھے مبارک دے رہا تھا کہ اے سردار مکہ تجھے پوتے کی مبارک ہو کہ نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ میں مبارکباد دے رہے تھے۔ کعبہ میں پہنچے، طواف کیا اور رب کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اظہار مدینہ میں کیا تھا، مولا علی شیر خدا سے کہا کہ اے علی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، ان درختوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب میرا دادا مجھے لے کر حرم کی طرف آ رہا تھا اور وہ مجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ ارے وہ رسول جو ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو پتھر سلام کرے رسول اسے بھی پہچانتا ہے۔ اپنے دلوں کو اتنا گداز بنا لو، درود و سلام سے اتنا اس کو منور کر لو کہ مدینے کے تاجدار خود تشریف لے آئیں۔
اور میں پہچانتا ہوں جو سلام کرتا تھا کہ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، ارے وہ عظیم رسول آج دنیا میں تشریف لائے ہیں، انسان تو انسان، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کا منتظر تھا، کائنات کی ایک ایک چیز جن کے انتظار میں تھی۔ وہ حفیظ لندری نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا کہ بسد انداز یکتائی بغائے شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، کہ یہ امانت سیدہ آمنہ کی گود میں آئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کیا سہانا لمحہ ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں، اس پر بڑی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وقت کون سا تھا۔ وہ کہتے ہیں وقت بھی ایسا منتخب کیا گیا جو دنیا کو ایک پیغام تھا، کفر کو ایک پیغام تھا کہ اندھیرے چھٹ رہے تھے، روشنی طلوع ہو رہی تھی، بتانا تھا کہ اب روشنیوں کا دور آ گیا ہے، اب روشنیوں کا مرکز آ گیا ہے، اب اندھیروں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب اندھیرے بھاگ جائیں گے، کیونکہ سراپا نور بن کر رسول محتشم تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ نور نبوت سے جس طرح دنیا چمکی ہے، جس طرح دنیا روشن ہوئی ہے، جس طرح دنیا منور ہوئی ہے، انسان کا اندر بھی روشن ہوا ہے اور کائنات بھی منور ہوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کائنات کو جگمگا دیا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں آپ کی چمک کو دیکھ کر، پھر ان کے لبوں پر ترانہ آ جاتا، دعا آ جاتی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا رسول اللہ ساری کائنات کو آپ نے چمکا دیا ہے، روشن کر دیا ہے، یہ میرا دل بھی منتظر ہے کہ اسے بھی آپ چمکا دیجئے۔ یہ تاریکیوں میں ڈوبا دل ہے، اسے کوئی منور نہیں کر سکتا بجز آپ کے، آئیے اس تاریک دل کو بھی روشن فرما دیجئے۔ تو وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں تشریف لائے کہ جن کے آنے سے کائنات مہکی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو روشنی اتنی ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے ہیں، جبریل 3 جھنڈے لے کر آیا، ایک بیت المقدس پر لگایا گیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کے اوپر 3 جھنڈے لگائے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ رسول آ گئے ہیں جن کی نبوت کائنات پر چھائی ہوئی ہو۔ ساری کائنات کا رسول بن کر آنے والا وہ وجود مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ ہمیں خبر ہے کہ لمحہ وہ ایک تھا جب سرکار تشریف لائے، لیکن جب بھی وہ لمحہ آتا ہے ایمان والوں کو وہ ساری یادیں آ جاتی ہیں جو سرکار کے آنے سے دنیا میں روشن ہوئیں، کہ کیسے کائنات نے دیکھا کہ ایک انوکھا لاڈلا ایک منفرد وجود دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ بلکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو بانی ہیں اس سلسلے کے، ان کی مختصر سی سیرت کی کتاب ہے محمد سیرت الرسول، چھوٹی سی ہے، ترجمہ ہو چکا پاکستان میں بھی، عربی میں تھی، ترجمہ ہو چکا ہے، بہت مختصر سی ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو آثار اور واقعات ہوئے ہیں یہ سارے انہوں نے بھی نقل کیے ہیں، انہوں نے بھی درج کیے ہیں کہ جب آپ آئے تو کس طرح کے محلات کے کنگرے گرے ہیں، کیسے آتش کدہ بجھا ہے، کیسے اتنا نور پھیلا کہ سیدہ آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ ساری روایات انہوں نے بھی درج کی ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ ایسے واقعات ہیں جنہیں کوئی نظر انداز کر نہیں سکتا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو دیکھ رہا تھا، ایک ایک وجود اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے، اور اس دنیا میں آپ کے آنے سے جو ان دنیا کو ملا ہے، رب کائنات نے اس کا اظہار مختلف جگہوں پر کیا ہے کہ لوگوں آنے والا رسول کیا شان لے کر آیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کس شان کے ساتھ؟ شاہدان، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی، جو پہلی شان بیان کی ہے کہ یہ جو رسول آج دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت ہوگی تو امت رسول باقی امتوں پر گواہ بنے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات پر گواہ بنے گی۔
ساری کائنات کے گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بتا دیا کہ اگرچہ آخر میں آنے والا ہوں، لیکن کائنات میں جو پہلے ہوا، جو بعد میں ہوا ہے، وہ سب کچھ میری نظروں میں ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میرے سامنے یوں ہے جیسے ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ میں یوں دنیا کو دیکھتا ہوں، یوں میرے سامنے اس کی حیثیت ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ ارے وہ کائنات کے مالک بن کر آنے والا رسول، مختار بن کر آنے والا رسول، شاہد بن کر آنے والا رسول، اسی لیے تو قیامت میں ایک ایک کی گواہی دیں گے۔ گواہی ایسے تو نہیں دی جا سکتی، جو سامنے ہو اس کی گواہی دی جا سکتی ہے، جس کو دیکھا اس کی گواہی دی جا سکتی ہے، جو صدیوں بعد آنے والا ہے، جو 15 صدی کے بعد آج کا مسلمان ہے۔ فرمایا قیامت تک جو بھی میرا امتی ہوگا میں اس کی گواہی دوں گا۔ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے رب کی بارگاہ میں کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب نے جو کہا کہ وہ شاہد ہیں، تو وہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کو جانتے ہیں اور اسے چہرے سے پہچانتے ہیں، کیونکہ گواہی بغیر کسی تعارف کے نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ جانتے نہ ہو آپ گواہی نہیں دیتے۔ وہ گواہ قبول ہی نہیں ہوتا جو جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے اس کو جانتا نہ ہو۔ ارے سرکار مجھ کو آپ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم وہ نہیں اپنے بارے میں جانتے جو سرکار جانتے ہیں۔ وہ محتشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جن کے آنے سے کائنات مہکی ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں رہا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ترانے نہ گونجے ہوں، آپ کی آمد پر مرحبا کی صدا نہ گونجی ہو۔ ارے وہ ہم تو پھر آج صدیوں بعد کی بات ہے، جب وہ تشریف لائے تو کائنات، بہت ساری روایات ہیں، وقت نہیں ہے کہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان ساری روایات کو سامنے رکھیں گے۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ عام بچے کی طرح نہیں منفرد واقعہ تھا۔ کوئی نہ پہلے اس طرح آیا نہ بعد میں آیا۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو کہتی میں حیران رہ گئی کہ سر سجدے میں پڑا ہوا ہے اور انگشت شہادت جو ہے آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی۔ اور ایک روایت ایک تفسیر نے سیرت نگار نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتی میں نے دیکھا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، میں نے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی تو رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی۔ ارے جو نبی آتے ہوئے امت کو یاد کرتا ہے، ابھی لوگ کہتے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، ارے ان سے پہلے نبی تو کوئی نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، وہی تو پہلے نبی ہیں، وہی تو آخری نبی ہیں، وہ آئے ہیں تو نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ آپ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ لے کے پہلو میں غمیں امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، کہ آتے ہوئے بھی امت کو یاد کیا ہے، کائنات دنیا میں رہتے ہوئے بھی امت کو یاد کیا ہے۔ بلکہ آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں، دنیا میں کسی کو منصب مل جائے نا تو وہ لوگوں کو بھولنے لگتا ہے، اپنوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، علیحدہ ہونے لگتا ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ بڑا ہو گیا ہوں، منصب بڑا ہو گیا ہے۔ بلا تمثیل سوچئے سرکار جس مقام اور مرتبے پر پہنچی جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں فرشتوں کا سردار جبریل بھی نہیں گیا۔ معراج کی رات اس مقام قدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو خود فرمایا میں اتنا قریب رب کے ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر میں نے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا مجھے خبر نہیں کتنا عرصہ سر سجدے میں رہا ہے۔ پھر جس کے سامنے سر سجدے میں رکھا وہ پکارا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر رب سے کیا مانگا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ جو آتے ہوئے امت کو نہیں بولا، جو کائنات کو عبور کر کے مقام قدس میں بھی پہنچ کر جہاں انسان اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہاں کھڑے ہو کر بھی سرکار اپنی امت کی بخشش کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، کہتے ایک دفعہ میں نے دیکھا
کہ سرکار گھر سے نکلے اور باہر کی طرف چل پڑے. رات کا وقت ہے, پچھلا پہر ہے. کہتے میں پریشان ہوا کہ یہاں پر اکیلے کہاں جا رہے ہیں, کوئی دشمن نقصان نہ دے دے. میں پیچھے پیچھے چل پڑا. میں نے دیکھا آپ جنت البقیع میں گئے ہیں. آگے بڑھ کر میں نے دیکھا تو آپ سجدے میں. کہتے میں پیچھے رک گیا کہ انتظار کیا کہ ابھی سر اٹھائیں گے. کہتے ہیں کچھ وقت گزر گیا, پھر میں نے دیکھا سجدے میں ہیں. پھر وقت گزرا, پھر دیکھا سجدے میں. کہتے سجدے میں بھی ہیں اور جسم میں جنبش بھی کوئی نہیں. جب طویل وقت گزرا تو مجھے گھبراہٹ ہوئی, پریشان ہو گیا کہ حرکت بھی نہیں جسم میں. خدا خیر کرے کوئی معاملہ نہ ہو. کہتے میں گھبرا کر آگے بڑھا, سرکار کے دامن کو کھینچا. سرکار نے اپنا سر اقدس اٹھایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب سر اقدس اٹھایا آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سارا چہرہ بھیگا ہوا تھا. سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ, میں گھبرا گیا تھا. فرمایا ابو ہریرہ کوئی بات نہیں ہے, میں رب سے امت کی بخشش مانگ رہا تھا. ارے راتوں کو اٹھ کر گناہ ہم کریں, بخشش میرے سرکار مانگ رہے ہیں. ایسا کریم رسول رب نے دیا ہے, ایسا شفیق وجود آج دنیا میں تشریف لائے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں خوشیاں مناؤ کہ ہماری بخشش کا سامان کرنے والا رسول آ گیا ہے, ہماری بخشش کا انتظام کرنے والا رسول آ گیا ہے. اور وہ رسول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے, ہر نبی کو ایک دعا دی. ہر نبی نے اپنے لیے وہ جو دعا تھی اس کو مانگ لیا دنیا میں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی ملی؟ فرمایا ہاں ایک دعا مجھے بھی ملی ہے. فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس دعا کو کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے دنیا میں نہیں رب سے مانگا, میں نے آخرت کے لیے امت کے لیے رکھ چھوڑی ہے کہ آخرت میں وہ دعا کروں گا اپنی امت کی بخشش کے لیے. ارے سب کچھ ان کا امت کے لیے تھا. اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ لوگوں ہمیں اپنے اعمال پر ناز نہیں, اپنے نیکیوں پر ناز نہیں, ہمیں ناز ہے تو غلامی رسول پر ناز ہے, ہمیں ناز ہے تو نسبت رسول پر ناز ہے, ہمیں ناز ہے تو اس پر ناز ہے کہ دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ کبھی کسی کو مایوس لوٹنے نہیں دیتے. یہ در ایسا ہے کہ جہاں سے غیر کبھی مایوس نہیں گیا, ہم تو پھر ان کے نام لیوا ہیں. اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کی برکتوں کے صدقے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے, اسے پھر وہ عروج عطا کرے جو اس کا حق تھا, جو اس کی شان تھی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کی اس پر نور لمحے کا صدقہ, اس کی خیرات میں ہماری تاریکیوں کو, جو اندر کی تاریکیاں ان کو دور کرے, اور ہم اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك